السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج میرے پاس اسد اللہ خان غالب کی غزل کا شعر نمبر 4 ہے سال دوم کے لیے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں چمن میں کیا گیا، گویا دبستان کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ بیٹا اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اسد اللہ خان غالب جو کہ سند تالی، شاعرانہ سند تالی کا استعمال کرتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاعر اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے اور اپنے وجود کی اندازہ کرواتا ہے کہ ان کا پیدا ہونا، اس دنیا میں آنا، شعراء میں شہرت پانا، ایک سلسلہ یہ بھی ہم بیان کریں گے، ایک سلسلہ یہ بھی بیان کریں کہ عشق میں وہ حالت اظہار ہوئی کہ میں چمن میں کیا گیا کہ وہاں پر جا کر میرے نالے سن کر فطرت یا بلبلیں میرے قصیدے کہنے لگی۔ ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں وہ۔ میں چمن میں کیا گیا کہ میں باغ میں کیا گیا کہ لگا کہ وہاں پر ایک مکتب کھل گیا، دبستان مکتب درس کا۔ بلبلیں سن کر میرے نالے، میری فریاد وہاں پر ایسی چھڑی، میں نے اپنے دکھوں کا قصہ ایسا کھولا، میں نے میری زیر زبان اور میرے سینے سے ایسے راز اور ایسے دکھ ظاہر ہوئے کہ جو بلبل اپنے محبوب کے پختہ راگ لاتا ہے، یعنی کہ پھول کے، اور وہاں فطرت جو ہے وہ کیا کرنے لگی، وہ میرے غزل خواں ہوں گی، تو وہ تو میری تعریف کرنے لگی، وہ میرے درد کو بیان کرنے لگی، غزل خواں ہوگی، یا مجھ پر باتیں کرنے لگیں، یا میری حالت اظہار کی تعریف کرنے لگیں۔ در حقیقت شاعر ایک طرف اپنی ذات، اپنی بڑائی، اپنی شاعرانہ خوبی کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسری طرف کہ میری شاعری کو سن کر بلبلیں جو تمام کی تمام ہیں وہ کیا کرتی ہیں، میری تعریف کرنے لگ جاتی ہیں۔ میں نے مفہوم لکھا ہے، جب میں باغ میں گیا وہاں مکتب کھل گیا، کس کا؟ بلبلوں کا۔ میری فریاد سن کر چمن کی بلبلیں اور فطرت، میں نے یہاں پر فطرت کا بھی لفظ لکھا ہے، کہ آوازیں بھی میری ہم نوا ہو گئی کہ وہ میری تعریف کرنے لگی۔ یہاں پر بیٹا میں نے شاعرانہ خوبی کے حوالے سے یہاں پر یہ لکھا کہ شاعر نے شاعرانہ خوبی سے صنعت تالی کا استعمال کیا ہے۔ صنعت تالی ایسی صنعت ہوتی ہے جس میں شاعر شاعرانہ انداز سے اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے یا اپنی شاعری کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ایک معلوم ہوتا ہے، اندازہ لگتا ہے کہ غالب جب دو طرح سے ہم اس میں بات کرتے ہیں، چونکہ میں نے یہاں پر لکھا ہے پہلو دار شعر ہے، تو ایک پہلو یہ ہے کہ میں اس دنیا میں کیا آیا، تو ایک مکتب کا ہجوم کھل گیا، یعنی کہ میرے وجود سے یہاں پر بہت سارے لوگ مستفید ہوئے، میں شاعرانہ انداز سے لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں، میرے ارد گرد آجو باجو ساتھ جو ہیں سینکڑوں طالب علم لگے رہتے ہیں، مکتب کھلا رہتا ہے۔ اور شاعرانہ خوبی یہ ہے کہ میں چمن میں کیا گیا، یعنی کہ میں دنیا میں کیا آیا، تو یہ تصور کرے کہ ایک دبستان کھل گیا، ایک مکمل کا مکمل مکتب کھل گیا، ایک درسگاہ کھل گئی، اور ساتھ یہ اس نے کہا کہ دوسری طرف میں باغ میں کیا گیا، تو وہاں پر پرندوں کا ہجوم ہو گیا، یعنی کہ ایک درسگاہ بن گئی، ایک مکتب کھل گیا۔ بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں، جب باغ کے اندر بلبلوں نے میری آوازیں سنی، درد بری کیفیت کو سنا، تو وہ میری تعریفیں کرنے لگی۔ اور دوسرا یہ کہ میرے بہت سارے احباب ہیں، ان کے سامنے میں نے اپنے درد چھیڑے، سارے کے سارے میری تعریف کرنے لگے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا جگرا ہے تیرا غالب، کیا دل رکھتا ہے۔ اچھا، تو بیٹا شعر کے اندر آپ تشریح وقت کے وقت لکھیں گے، پہلے شعر کے اندر میں نے غالب کی شاعرانہ خوبیاں لکھی ہوئی ہیں، پھر آپ یہاں پہ اس شعر کی لکھیں گے خود اعتمادی ہے، کانفیڈنس کے ساتھ بات کی گئی ہے کہ میں اس جہاں میں آیا ہوں اور گویا کہ ایک مکتب کھل گیا، لوگ مجھ سے سیکھتے ہیں۔ پھر یہاں پر تخیل اور فنی شوقی ہے، یوں پہلو کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔
اور بلبلے سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئی۔ پھر میں نے اسی شعر کے حوالے سے لکھا، میں چمن میں کیا گیا ایک مکتب کھل گیا، چمن کا ماحول علم و ہنر کا گہوارہ بن گیا۔ میں باغ میں کیا گیا تو وہاں پر علم و ہنر کا ایک مکتب کھل گیا۔ میں دنیا میں کیا آیا کہ یہاں پر علم و ہنر کا ایک مکتب کھل گیا، یعنی کہ لوگ تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم سے مراد یہاں پر شعر و شاعری یا جو شاعرانہ خوبیاں غالب کی، اس سے لوگ مستفید ہونا شروع ہو گئے۔ میری حالت زار کو دیکھ کر بلبلیں میرے قصیدے پڑھنے لگی۔ اب یہاں پر بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں، اور میری شاعری کو سن کر، میرے درد کو سن کر، میری کیفیت کو سن کر، وہ بلبل جو اپنے محبوب پھول کے پختہ راگ لافتہ ہے۔ اچھا، یہ بلبل مونس بھی ہے، مذکر بھی شاعری میں استعمال ہے۔ تو وہ بلبل جو اپنے محبوب کے پختہ راگ لافتہ ہے، وہ راگ چھوڑ کر میرے درد کو بیان کرنے لگ گیا۔ تو دوسرا یہ کہ جب میں نے اپنے درد چھیڑے تو محفل کے سارے لوگ اپنے درد بھول کر میرے درد پر بحث کرنے لگے۔ سارے اپنے دردوں کو بھول گئے اور میرے درد پر بحث کرنے لگے۔ چونکہ غالب کا زمانہ جو تھا تھوڑا سا انتشاری اور دلی کا تباہی کا زمانہ، غم میں جانا کے ساتھ غم میں دوران بھی نظر آتا ہے، تو یہ پہلو آپ اس شعر کے اندر بیان کریں گے۔ چھوٹی چھوٹے پوائنٹ میں پوری بات کی ہوئی ہے۔ یہاں پہ ایک دو شعر لکھے ہوئے میں نے، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چھپ ہوں ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ شعر میرے ہیں گو خواص پسند پر مجھے گفتگو عام سے ہے۔ یہ نالہ ہے دل درد آشنا کا کہ جس سے بلبلیں بھی ہم نوا ہوں۔ اور صنعت یعنی کہ شاعرانہ خوبیاں ہیں شعر کے اندر جو موٹی موٹی ہیں، مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، تشبیہ اور استعارہ ہے، تصویر کشی ہے اور پہلودار شعر ہے۔ چیزیں اب آپ کو بھی ڈھونڈنی آنی چاہیے، بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے گرامر کی بھی ہوئی ہیں، وہاں پہ میں نے ہنٹ لکھے ہوئے ہیں، آپ خود تلاش کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کیا منی؟